ریاض سے فوری خبر ہے کہ ابوظہبی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ اپنی نئی کار کو صاف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا 2 سالہ بیٹا آیا اور اس نے کیل اٹھایا ہوا تھا، گاڑی کے اوپر سکریچ مارنے لگا۔ باپ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ہتھوڑے سے مارنا شروع کر دیا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اسے ہتھوڑے کے ہینڈل سے مار رہا ہے۔ باپ کو بعد میں سمجھ آیا کہ اس نے کیا حرکت کر دی۔ وہاں فوری طور پر وہ اسے ہاسپٹل میں لے گیا، جہاں پہ معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کی 2 انگلیاں فریکچر کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں۔ بیٹے نے اپنے باپ کو بڑے معصومانہ انداز سے پوچھا، بابا میری انگلیاں واپس آ جائیں گی؟ یہ سوال باپ پر بجلی کی طرح گرا۔ وہ باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا اور اس نے اپنی نئی کار کو آگ لگا دی۔ پھر وہ روتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر افسوس کرنے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ جب اس نے گاڑی کے سکریچ کو غور سے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اگلے ہی روز اس نے خودکشی کر لی۔ کہانی ختم۔ اب آئے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ کہانی کی طرف جاتے ہیں۔ کیا کوئی گاڑی کو ہتھوڑے سے صاف کرتا ہے؟ اور ہتھوڑے کا موضوع سے کیا تعلق؟ لڑکا 2 سال کا ہے، کیا وہ یہ جملہ لکھ سکتا ہے کہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں؟ کیا اتنا چھوٹا بچہ بول کر اپنے بابا کو کہہ سکتا ہے کہ بابا میری انگلیاں دوبارہ کب واپس آئیں گی؟ ابوظہبی پولیس اور ریاض کے درمیان کیا کنیکشن؟ خودکشی کرنے والے باپ کو پولیس نے کیسے گرفتار کر لیا؟ دراصل سوشل میڈیا پر اکثر سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے رد عمل کا شکار ہو کر جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ اور ہماری سوچ ہم سے چوری ہو جاتی ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر خبر پر یقین کرنے سے بیشتر تھوڑا دماغ کو بھی زحمت دے لیا کریں، بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے ایک بات کو آگے مت پھیلا دیا کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ مومنوں، اگر کوئی بد کردار آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیقات کر لیا کرو، بنا سوچے سمجھے اس خبر سے کسی بھی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ، بعد میں تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، نادم ہونا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے خبر کی تحقیق کر لو، اپنا دماغ تھوڑا سا استعمال کر لو۔